مبارکہ کو الصلاح قرار دیا گیا ایک حدیث میں۔ اس کا جو اسلوب ہے وہ دعا کا ہے، اور دعا کے ساتھ اس کی جو مناسبت ہے، اور پھر اسی کی وجہ سے ہماری نماز کا یہ جزو لا ینفک بنا دیا گیا۔ بلکہ ایک حدیث جو میں آپ کو سناؤں گا اس میں اسی کو نماز قرار دیا گیا، الصلاح یہی ہے۔ ویسے وہ حدیث مبارک موجود ہے، من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو شخص سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کرتا اس کی کوئی نماز نہیں۔ اس کے حوالے سے بھی ہمارے ہاں دو مسلک ہیں، ذکر صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کے علم میں ہو، ان میں کوئی بنیادی فرق نہیں ہے۔ کسی بھی ایک رائے کا انسان قائل اور حامل ہو سکتا ہے بغیر اس کے کہ دوسرے کو بالکل غلط قرار دے، بلکہ یہ کہ اس کے لیے بھی گنجائش اپنے ذہن میں اور اپنے دل میں رکھے۔ تو ایک رائے یہ ہے کہ یہ میں کیا عرض کر رہا تھا، کوئی بھول گیا ہوں۔ جی، اور دوسری آیت یہ ہے کہ اس کا حصہ نہیں ہے۔ اسی اعتبار سے یہ کہ یہ سورہ مبارکہ نماز میں پڑھی جانی ضروری ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ البتہ یہ اختلاف ہے، یہ بات جو میں ذکر کر رہا تھا جو ذہن سے نکل گئی، کہ آیا مقتدی جو ہے امام کے پیچھے کھڑا ہو کر جب نماز پڑھ رہا ہو تو کیا اس صورت میں بھی اس کے لیے لازم ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھے؟ اس میں دو رائے ہو گئی، بلکہ تین۔ ایک رائے انتہائی ہے اور وہ فقہ حنفی کی طرف منسوب ہے کہ اگر آپ امام کے پیچھے مقتدی کی حیثیت سے نماز پڑھ رہے ہیں تو کسی بھی رکعت میں آپ سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے۔ ایک دوسری بالکل برعکس رائے ہے، وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے کہ ہر حالت میں چاہے امام جہری رکعت پڑھا رہا ہو جس میں وہ بلند آواز سے سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہو، اور چاہے وہ سری رکعت ہو، ہر حالت میں مقتدی کو بھی پڑھنی ہے۔ ایک تیسری رائے بین ہے، وہ امام مالک کی ہے رحمۃ اللہ علیہ، کہ جو سری رکعت ہے جس میں کہ امام بھی خاموشی سے پڑھ رہا ہے، مقتدیوں کو بھی پڑھنی چاہیے۔ جو جہری رکعت ہے جس میں کہ امام بلند آواز سے پڑھ رہا ہے، اس میں مقتدیوں کو خاموش رہ کر پوری توجہ جو ہے سننے پر صرف کر دینی چاہیے۔ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو پوری توجہ اس کے پڑھنے پر مرکوز کر دو اور خود خاموش رہو۔ میرے اپنی رائے میں یہ تیسری رائے سب سے زیادہ صائب ہے، اور اس میں کسی طرح کی بھی کوئی پیچیدگی پیدا نہیں ہوتی۔ بہرحال اس سورہ مبارکہ کا جو اسلوب ہے میں نے عرض کیا دعائیہ ہے، البتہ قرآن مجید کے علم اور حکمت کے اعتبار سے، اس کے فلسفے کے اعتبار سے ایک بات سمجھ لینی چاہیے۔ قرآن کا فلسفہ یہ ہے کہ بنیادی ہدایت ہر انسان کے دل میں موجود ہے، بالقوہ، پوٹینشلی۔